میرا ان سے شکوہ یہ ہے کہ بلاول صاحب آپ کا یہ پبلکلی فریاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ذاتی طور پر جو داد فریاد کرتے رہے ہیں وہ آپ کے والد صاحب نے ماننے سے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. بھائی ورنہ آپ پبلکلی تھوڑی کہو گے. مطلب میں نے اپنے ابا جی کو کہوں کہ ابا جی ہمیں 10 روپیے دینا میں تربوز خریدنا اچھا منگنا رہا وہ انکار کر رہے ہیں تو میں اس طرح ٹی وی میں کہوں گا یار میرے والد صاحب کو کوئی سمجھائے تھوڑے سے فیاضی دکھائیں. ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایکچولی ایک اگر آپ یہ دیکھیں نا تو اس کا پہلا جو ہے آپ جیسے آدمی کو جو ویسے بہت بنتے ہو تو تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کے بعد اب ہماری باری موروثی سیاست اور یہ کیا تاج جو ہے ہمیں پہنانا. میرا خیال ہے کہ پرابلی ہی از ناٹ سیئنگ دیٹ. وہ ایک ایج گروپ کی بات کر رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ جی آج کا نوجوان سیاست سے اکتا چکا ہے اور یہ بات درست ہے. یہ بات واقعی درست ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس بات پہ اپریشیٹ کروں گا بلاول بھٹو کو کہ موصوف نے کھڑے ہو کر یہ اعتراف کیا ہے کہ ہم ان 15 مہینوں میں جمہوریت کو توانا بنانے میں ناکام رہے ہیں اور اداروں پر ادارے لفظ انہوں نے استعمال کیا خالی ایک ادارے پہ فوکس نہیں کیا. اوکے. اب ایکسٹریمسٹ پوزیشن تو یہ ہے کہ بھائی صاحب آپ ایسا کریں اگر آپ کے والدین مریم بی بی کو ان کے نہیں بنتے تو وہ کریں جو اورنگزیب نے شاہ جہاں کے ساتھ کیا. اچھا ویسے خیر وہ تو نہیں کہا جا سکتا وہ تو نہیں ہو سکتا لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان دونوں کو یہ فرسٹریشن ہو رہی ہے. دیکھو نا پیپلز پارٹی کی ایک بہت بڑی پہچان تھی کہ یار یہ آزادی صحافت کے بہت حامی ہیں انسانی حقوق کے جو بھی تم کہہ لو. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ابھی تھوک کے حساب سے ان آخری دنوں میں بل پاس ہوا جو بل پاس ہوئے ہیں اس نے ان سب چیزوں کا بھٹا غڑق کر دیا بھٹا بٹھا دیا. اب یہ کس منہ سے جاؤ گے غالب والی بات ہو گئی ہے. اب کس طرح آج سے 6 مہینے بعد بلاول بھٹو صاحب اگر فرض کریں ابھی جو قانون بنے ان کے تحت میں پکڑا جاؤں تو یہ اس کی مذمت. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا جیسے آپ نے بھی تذکرہ کیا پچھلے دنوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے خودکشی کر لی تو بلاول کو بھی اس خودکشی کا ادراک ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے انہیں بھی ہے اور ابھی مریم بی بی بولی نہیں ہے. میرا خیال ہے وہ بھی بولی تو کفن پھاڑ کے ہی بولیں گے. مطلب نوجوان قیادت کو سینئر قیادت کے فیصلوں پر اعتراض ہے اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے مخالفین نے جو کچھ کیا ہے یا بدلہ کے موڈ میں آ گئے ہیں اور اپنا حساب چکانے کے لیے اس حد تک جانے کو تیار ہیں جہاں پر کوئی پرنسپل اور یہ وہ نہیں ہے. اور اس میں جو ہے شاید ان کی ذاتی تسکین تو ہو جائے گی لیکن ان لوگوں کے پلے کچھ نہیں رہے گا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں اب جیسے میں آپ کو ایک ریویل کر دیتا ہوں تاریخ کے لیے. مثال کے طور پر جب وہ ایکسٹینشن کا فیمس بل نہیں آیا تھا کون سا والا وہ باجوہ صاحب ایکسٹینشن والا تو بڑی سوچ بچار کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے اس میں 3 ترامیم سجیسٹ کی تھی جو بہت ہومیوپیتھک قسم کی تجاویز تھی جن میں سے ایک یہ تھی کہ جی ایک پارلیمانی کمیٹی ہوگی جس کے سامنے وزیر اعظم صرف یہ ایکسپلین کرے گا ووٹنگ نہیں ہوگی اور یہ ان کیمرہ میٹنگ ہوگی جس میں وہ یہ کہے گا کہ میں مندرجہ ذیل وجوہات کی بنیاد پر ایکسٹینشن دے رہا ہوں. دیٹس اٹ. صبح جو ہے فروغ نسیم صاحب FA3 والے گھر میں آئے. انہوں نے آ کے کہا کہ نہیں صاحب یہ بل تو ایز اٹ از پاس کرنا پڑے گا. بڑوں کا آرڈر ہے. ٹھیک ہے صاحب. بلاول بھٹو زرداری یہ میٹر آف ریکارڈ ہے جا کے دیکھ لو یہ اس دن اسمبلی نہیں گئے تھے. ہی ڈڈ ناٹ ووٹ ان فیور آف دیٹ ایکسٹینشن. ہی ڈڈنٹ گو فار دا ووٹ آف ایکسٹینشن جو لیگلائز کر کے انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا. اور اسمبلی میں کھڑے ہو کر وہ ترامیم کس نے واپس لی تھی؟ سید نوید قمر نے. مثال کے طور پر یہ سر ایک بات بتائیں. اچھا تمہیں یہ واقعہ پتا تھا؟ نہیں یہ نہیں تھا پتا. اچھا یہ تمہیں پتا تھا بلاول تو اب ظاہر ہے کہ وہ گلے نکال رہے ہیں کہ جی میں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری ابھی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے ٹو ٹیک فل ڈیسیژن ان دی کیپیسٹی آف چیئرمین پاکستان. نہیں اس لیے کہ
ان کے والد صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ تنکا میرے ساتھ آصف صاحب کی بہت دوستی رہی ہے، آج کل تو بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی. میں جب کبھی ان کے ساتھ جوش خطابت کرتا ہوتا ہوں، وہ یعنی پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بیڈ روم میں ہیں، تو وہ شلوار کرتا پہن کے بیٹھے ہوئے، میں کہتا ہوں یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو پتہ ہے کیا کرتے تھے، ہائے جوانی ہائے جوانی ہائے جوانی. تو وہ یہ اچھا، اور وہ مجھے وہ عموماً پکارتے ہیں، ہاں دانشور اب کیا بکواس کرنی ہے آج تم نے، دیز آر از ورڈ، میں کہ ہم دانشور ہیں، بیوقوف ہیں، وی آر ناٹ پریکٹیکل، وی ڈونٹ نو دا ریالٹیز آف لائف. اس سے میں تمہیں ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں کہ تمہیں یاد ہوگا کہ نواز صاحب کے اور شہباز صاحب کے بھائی تھے میاں عباس شریف صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، تو یہ لاہور گئے تھے ان کے ساتھ اظہار افسوس کر رہے ہیں زرداری صاحب. ہاں، تو اتفاق ایسا ہوا اس کے 2 دن بعد انہوں نے مجھے بلا لیا. اب ہم دوپہر کے وقت ہم بیٹھے ہوئے تھے، باہر بارش بھی ہو رہی تھی، تو یہ ادھر کی ادھر کی، کبھی مجھے شاہ بٹائی کے شعر سنائے، یہ سنائے. میں کہا جی میں یہاں آپ سے شعر سننے آیا ہوں، میرے کو میں کہا کل آپ گئے تھے جاتی عمرہ یہ وہ. تو کہنے لگے مجھے بار بار جو ہے نا یہ کہتے رہے نواز شریف صاحب پنجابی میں، اور تسی ان جان کیوں دیتا ہے، یعنی کس کو مشرف کو. تو میں کہا پھر آپ نے کیا کہا، سر کتنی انٹرسٹنگ سٹوری تھی. کہا تمہیں پتہ ہے میں وہاں پہ سندھی ٹوپی پہن کے گیا تھا. تو میں نے کہا جی ہم نے بہت لاشیں دے دی ہیں، اب آپ جب اقتدار میں آئے نا تو افتخار چودھری صاحب کے ساتھ مل کے، وہ بھی بہت پاپولر اپنا جج ہیں، آپ بھی عوام میں بہت مقبول ہیں، تو سر آپ اس کا حساب لے لیجئے گا، میں نہیں لے سکتا. اچھا سر، تو وہ یعنی کہ ضرورت سے زیادہ ریئلسٹک پریگمیٹک ہو گئے ہیں. He had probably some romanticism left about it.